بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث سنائی، وہ خود بھی سچے تھے اور انہیں اللہ کی طرف سے بھی سچی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کا مادہ تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن قطرے کی صورت میں جمع رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت کے لیے جمے ہوئے خون کی پھٹکی یا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اتنا ہی عرصہ گوشت کا ٹکڑا بنا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اعمال، اس کی عمر اور اس کا رزق لکھ دے، اور یہ بھی کہ وہ بدقسمت ہوگا یا خوش قسمت۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک آدمی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر کی تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والا عمل کر کے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جہنمیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جہنم سے ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، چنانچہ وہ جنتیوں والا عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، وہاں مجھے ایک محل کے پاس ایک عورت وضو کرتی نظر آئی، میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ اس نے کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ مجھے ان کی غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں محل کے اندر جانے کے بجائے واپس آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رو پڑے اور بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیرت کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جس نے مسجد کی تعمیر کی جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا۔ حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔